یہ لوگ جو لوگوں کی امداد کے منتظر رہتے ہیں، راشن کے، چھڑیوں کے، ویل چیئرز کے یا پیسوں کی امداد کے منتظر رہتے ہیں، وہ اس قابل بنے آئی ٹی سیکھ کر اور آن لائن ورک سیکھ کر کہ وہ لوگوں سے مدد مانگنے کی بجائے لوگوں کی مدد کرنے کے قابل وہ بن جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان سچی لگن اور محنت سے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ میں حافظ قرآن ہوں اور میں نے درس نظامی مکمل کیا ہوا ہے، اور جہاں تک دنیاوی تعلیم کا سوال ہے تو میں ماسٹرز ان اسلامیات کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے ڈپلوماز کیے ہیں کمپیوٹر کے، ٹیلی فون آپریٹنگ کے۔ میرا جو مقصد ہے نا اس کو سیکھنے کا، وہ کمانے سے زیادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اس قابل بناؤں کہ وہ اپنا لیے بھی روزگار جنریٹ کر سکیں اور وہ لوگوں کی ہیلپ بھی کر سکیں۔ میرا مقصد الحمدللہ 100+ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ہم سے سیکھ کر جا چکے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے الحمدللہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو کہ سعودیہ کے اندر ہیں، یورپ کے اندر ہیں، اور ٹرکی کے اندر، UAE کے اندر، جنہیں ہم سکھا رہے ہیں الحمدللہ۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ہماری سروسز چل رہی ہیں۔ مجھے پتا چلا کہ یار یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر میں انڈیپینڈنٹ بھی اپنے لیے بھی کچھ کر سکتا ہوں اور باقیوں کے لیے بھی میں کچھ کر سکتا ہوں۔ اسپیشل پرسنز ہوتے ہیں، انہیں ہم فری آف کاسٹ ٹریننگ دیتے ہیں، کیونکہ میں نے سیکھا ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے انسان نے چلے جانا ہے، انسان کوئی ایسا کام کر جائے کہ جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ السلام علیکم ناظرین، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل چشتی۔ آج میں آپ کی ملاقات ملتان کے حافظ محمد اویس شفیق سے کروانے جا رہا ہوں، جو آن لائن ورک کرتے ہیں۔ آنکھوں کی بینائی سے تو یہ محروم ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ آن لائن ورک کرتے ہیں، آن لائن کمائی کر رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے آن لائن ورک کر رہے ہیں اور کب انہوں نے یہ سیکھا اور کیسے کرتے ہیں کام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ حافظ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ پاک کا۔ حافظ صاحب، جب میں نے سنا کہ آپ آن لائن ورک کرتے ہیں اور ماشاءاللہ آن لائن ارننگ کر رہے ہیں، تو میں بڑا حیران ہوا کہ ہم دیکھنے والے جو ہے وہ بہت مشکل سے یہ کام سیکھتے ہیں۔ آپ نے یہ کام کیسے سیکھا اور یہ کب سے کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکیل بھائی، آپ کا پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور عرض یہ ہے کہ آن لائن ارننگ کی جہاں تک بات ہے تو میں نے اس آن لائن ورک کو 1.5 سال عرصہ پہلے میں نے سیکھا، اور یہ میرے استاد زین العابدین صاحب نے اس کو مجھے سکھایا، اور میں نے الحمدللہ جب اس کو مکمل طور پر سیکھ لیا، مکمل طور پر اس لیے کہ ابھی بھی میں کافی چیزیں ایسی نہیں آتی ہیں جو کہ انسان سیکھتا رہتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں زندگی میں علم کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ جب میں نے اس کو سیکھا، میں اس قابل ہو گیا کہ مجھے لگا کہ میں اب اس کو آگے سکھا سکتا ہوں، تو پھر میں نے ریئل ٹیلنٹ ہنٹ پاکستان کے نام سے ایک آرگنائزیشن کا آغاز کیا، جس کے اندر لوگوں کو میں نے جو میرا بنانے کا مقصد تھا اس آرگنائزیشن کو، وہ یہ تھا، یہ لوگ جو لوگوں کی امداد کے منتظر رہتے ہیں، جو لوگوں کے راشن کے، چھڑیوں کے، ویل چیئرز کے یا پیسوں کی امداد کے منتظر رہتے ہیں، وہ اس قابل بنے آئی ٹی سیکھ کر اور آن لائن ورک سیکھ کر کہ وہ لوگوں سے مدد مانگنے کی بجائے لوگوں کی مدد کرنے کے قابل وہ بن جائیں۔ حافظ صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ کام سیکھنا تو بہت مشکل ہے، تو آپ نے یہ سیکھا کیسے؟ کس طرح سے آپ، یہ میں نے ابھی دیکھا کہ آپ لیپ ٹاپ چلا رہے ہوتے ہیں، موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، آن لائن کام یہ کیسے آپ نے مینیج؟ ایکچولی شکیل بھائی، یہ موبائلز کے بھی اور لیپ ٹاپ وغیرہ کے بھی ہمارے ہوتے ہیں اسکرین ریڈر سافٹ ویئر، جس کے تھرو ہمارا کرسر جہاں بھی ہوتا ہے وہ ہمیں اسپیک کر کے بتاتے ہیں، تو اس اسکرین ریڈر کے تھرو جو ہے نا وہ ہم آپریٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے تھرو ہم ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں، چاہے سرچنگ ہو، چاہے ٹریڈنگ ہو، چاہے جو ہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز ہوں، آپ کچھ بھی مطلب جو بھی آپ کہیں گے وہ ہم اس اسکرین ریڈر کے تھرو جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں۔ موبائل کے لیے، اینڈرائڈ کے لیے ٹاک بیک ہوتا ہے، گوگل ٹاک بیک، اور لیپ ٹاپ کے لیے جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر ہے JAWS، JAWS، جاب ایکسیس ود اسپیچ۔ یہ دونوں اسکرین ریڈر سافٹ ویئر ہیں، اور ان کے تھرو ہم یہ ساری چیزیں آپریٹ کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آن لائن ورک کون سا کر رہے ہیں؟ Amazon پہ کر رہے ہیں؟ کون سا ورک کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں تمام ای کامرس کو سیکھ رہا ہوں۔ فی الحال میں نے ٹریڈنگ سیکھ لی ہے، کرپٹو ٹریڈنگ، فوریکس ٹریڈنگ سیکھ لی ہے۔ اب میں فری لانسنگ کی طرف بھی آ رہا ہوں، اور میرا جو مقصد ہے نا اس کو سیکھنے کا، وہ کمانے سے زیادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اس قابل بناؤں کہ وہ اپنا لیے بھی روزگار جنریٹ کر سکیں اور وہ لوگوں کی ہیلپ بھی کر سکیں۔ میرا مقصد سیکھنے سے زیادہ، کمائی سے زیادہ جو ہے نا وہ اس کام پر ہے، فوکس جو ہے نا وہ میرا یہ ہے کہ میں لوگوں کو سکھاؤں۔ الحمدللہ 100+ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ہم سے سیکھ کر جا چکے ہیں الحمدللہ۔ آپ نے تعلیم کتنی حاصل کی ہے؟ جی الحمدللہ، میری جو دینی تعلیم ہے، میں حافظ قرآن ہوں اور میں نے درس نظامی مکمل کیا ہوا ہے، اور جہاں تک دنیاوی تعلیم کا سوال ہے تو میں ماسٹرز ان اسلامیات کر رہا ہوں،
اور اس کے علاوہ میں نے ڈپلوماز کیے ہیں کمپیوٹر کے، ٹیلی فون آپریٹنگ کے. یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ میں نے سیکھی ہیں الحمدللہ. اچھا، جب آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو دوسرے ممالک کے لوگ جو ہے وہ ان سے پھر کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں؟ الحمدللہ انگلش کے اندر ایزیلی گفتگو ہو جاتی ہے، کنورسیشن ہو جاتی ہے، واٹس ایپ کے تھرو، گوگل میٹ کے تھرو، زوم کے تھرو. تو ہمارے الحمدللہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو کہ سعودیہ کے اندر ہیں، یورپ کے اندر ہیں، اور ٹرکی کے اندر، یو اے ای کے اندر، جنہیں ہم سکھا رہے ہیں الحمدللہ. نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ہماری سروسز چل رہی ہیں. تو الحمدللہ یہ میں نے پہلے بھی بتایا 100+ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ہم یہ کورس کمپلیٹ کروا چکے ہیں الحمدللہ. اچھا، جب آپ نے یہ ورک سیکھا تو آپ کے جو استاد ہیں وہ ظاہر سی بات ہے آپ دیکھ نہیں سکتی تھی، تو پھر کس طرح سے مطلب کون کون سی مشکلات کا پھر آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے میرے پاس بیٹھے، مجھے انہوں نے ٹائم دیا، سوائپ میں نے خود کیا. سافٹ ویئر ظاہری سی بات ہے وہ تو اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے تھے. یہ ایک اسکرین ریڈر سافٹ ویئر ہے، وہ کیا بول رہے ہیں ان کی تو اوپر سے گزر جائے گا. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس فنکشن پہ آپ نے جانا ہے، اس کو سوائپ کر کے ڈھونڈے. پھر میں نے اس کو ڈھونڈا، پھر آگے انہوں نے بتایا کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. تو مقصد بات کرنے کا، انہوں نے باقی اگر اسٹوڈنٹ پہ اگر گھنٹہ لگایا ہوگا نا تو مجھ پہ انہوں نے 3 گھنٹے لگائے. تو الحمدللہ یہ ان کی محنت تھی کہ جس کی وجہ سے میں نے سیکھا. اور پھر میں نے خود بھی، سب سے بڑی بات ہوتی ہے پریکٹس جو ہے نا مینس میک پرفیکٹ، رائٹ. تو پریکٹس جتنی انسان کرتا ہے نا وہ اتنا ہی جو ہے نا وہ آگے بڑھتا جاتا ہے. تو میں نے اس کو دل لگا کے سیکھا کیونکہ مجھے پتا چلا کہ یار یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر میں انڈیپینڈنٹلی اپنے لیے بھی کچھ کر سکتا ہوں اور باقیوں کے لیے بھی میں کچھ کر سکتا ہوں. اکثر سنتے ہیں کہ لوگ جب آن لائن لاکھوں کما رہے ہیں، لاکھوں ڈالرز میں کما رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کتنا کمایا اور کتنی کمائی منتھلی جو ہے وہ ہوتی ہے؟ دیکھیں منتھلی کا تو اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا. میں نے اس کے اندر پہلے کچھ ٹیسٹ کے لیے انویسٹمنٹ بھی کی اور مجھے کچھ پروفٹ بھی ہوا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ خود تو الحمدللہ میرا سلسلہ چل رہا ہے. میں گورنمنٹ آف پنجاب کے تحت ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اپائنٹڈ ہوں. اور اس کے علاوہ میرے پاس میڈیا پلیٹ فارمز بھی ہیں. سونی دھرتی میڈیا گروپ ملتان، آصف جاں جعفری صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے مجھے ڈپٹی ایڈیٹر بنایا. اور اس کے علاوہ میں جو ہے نا وہ باقی دیگر بھی سروسز دے رہا ہوں. تو میرا مقصد جو ہے نا وہ کمانے سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں کو سکھانے پر ہے. اچھا، آپ نے بتایا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بلائنڈ جو مزید جو لوگ ہیں ان کو آپ ٹریننگ دینا چاہ رہے ہیں، تو اب تک کتنے جو ہے وہ بلائنڈ پرسن کو آپ ٹرین کر چکے ہیں، وہ بھی کما رہے ہیں؟ جی الحمدللہ جی تقریباً 20+ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ اسپیشل پرسنز ہیں، وہ لوگ ٹرینڈ ہو چکے ہیں. اور وہ لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی والی سائڈ پہ، ملتان کے بھی 2-3 ہیں لوگ. تو وہ الحمدللہ اپنا نہ صرف روزگار کما رہے ہیں، گائے بگائے وہ گائیڈنس بھی لیتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو چکے ہیں. اچھا، یہ سکھانے کا کتنا پیکج لیتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی جہاں تک رہی پیکج کی بات، تو جو نارمل پرسنز ہوتے ہیں ان کے لیے تو فی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو اسپیشل پرسنز ہوتے ہیں انہیں ہم فری آف کاسٹ ٹریننگ دیتے ہیں. کیونکہ میں نے سیکھا ہے تو میرا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے انسان نے چلے جانا ہے، انسان کوئی ایسا کام کر جائے کہ جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو اسپیشل پرسنز جتنے بھی ہیں ان کے لیے یہ ٹریننگ فری آف کاسٹ ہے. جی، تو آخر میں آپ پبلک کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، یہ آن لائن ورک کے حوالے سے بھی اور اسپیشل پرسن کے حوالے سے بھی؟ ریئل ٹیلنٹ ہنٹ پاکستان کے چیئرمین کی حیثیت سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ جس بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں نا اس میں محنت کریں، کوشش کریں، اپنا 100% دیں. رزلٹ اللہ کے پاس ہے. کامیابی یا ناکامی یہ میرے مالک کی عطا ہے، جسے چاہے وہ کامیاب کر دے اور جسے چاہے وہ ناکام کر دے. لیکن یہ بھی میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان سچی لگن اور محنت سے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. تو آپ باہر نکلیں، اسپیشل پرسنز جتنے بھی ہیں وہ فیلڈ کے اندر آئیں، اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کریں، اپنے آپ کو اسکلفل بنائیں. یہ نہیں کہ 5 پڑھ لی اور جاب لینے کے لیے جو ہے نا وہ آپ روڈوں پہ چل پڑے کہ ہم گورنمنٹ سے جاب لیں گے. ایسا بالکل نہ کریں. پہلے اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کریں اور اس کے بعد اپنے اندر کوئی اسکل ڈیولپ کریں. جب آپ کے پاس اسکل ہوگی نا جاب آٹومیٹکلی آپ کے پاس چل کے آئے گی انشاءاللہ. جی ناظرین، تو آپ نے گفتگو سنی حافظ صاحب کی، انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے آن لائن ورک سیکھا اور ان کے استاد کی محنت اور ان کا جو ان کی کوشش تھی کہ انہوں نے جو ان کو ٹرین کیا اور یہ اب ماشاءاللہ اچھا کما رہے ہیں اور دوسروں کو جو وہ جو اسپیشل پرسن ہیں ان کو سکھانے کی بھی یہ خواہش رکھ رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو سکھا بھی چکے ہیں. تو آپ ان کو دیکھیں کہ کس طرح سے ایک بلائنڈ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اپنی یہ محرومی کو جو ہے وہ کمزوری نہیں بنایا بلکہ انہوں نے ہمت کا جو ہے وہ ہمت لی اور آن لائن کام شروع کیا اور لیپ ٹاپ چلا رہے ہوتے ہیں، موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، جو کہ
اس طرح کے شخص کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے ان کے لیے اب سب ایزی ہو چکا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ شکیل چشتی کو دے اجازت، اور دیکھتے رہیں نیو ڈیجیٹل۔